السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میچ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 1 نومبر 2024 نومبر شروع ہو چکا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم سماعتیں تھیں, اس پہ گفتگو کرنی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعتیں رہی ہیں, اور آج وزیر قانون نے جو بڑا مضحکہ خیال بیان دیا ہے اسمبلی کے اندر, ذرا اس پہ بھی ہوگا. ترامیم جو ہیں سارے دہشت گردی کے قانون میں ترمیم کر کے اور ٹائٹ کیا جا رہا ہے. یعنی اور کیا ظلم کرنا ہے آپ نے, کتنا ظلم کرنا ہے, کتنے زیادتیاں کرنی ہیں, یہ سارا پروسیس جو اب موجودہ حکومت باز نہیں آ رہی. موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن کی جائے, اور اس کو اجیرن کرنے کے لیے جو بھی حالات بنانے ہیں وہ کام اپنا پورا کر رہی ہے اور پیچھے نہیں ہٹ رہی. بتا چلوں پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. چلیں سب سے پہلے اچھا پروگرام کے آخر میں نظر بندی کا جو قانون ہے میں نے وہ چیلنج کیا ہوا ہے, اور اس میں امید ہے کہ سب عمل درآمد رک جائے گا. جس کو مرضی اٹھا کے اندر ڈال دیں, کر دیں, اب روکے نہ. اور جو سیاسی انجینئرنگ جتنی پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے 2.5 سالوں میں سے کبھی نہیں چلی ہے. اور جسٹس امجد رفیق صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ, بڑا اچھا اس پہ ہیئرنگ کی. پھر باقی جو معاملات ہیں سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ایکٹ, اور جو ISI کا جو نوٹیفیکیشن ہے کال ٹیپ کرنے کے حوالے سے, اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کے حوالے سے ہے. اور جیلوں میں جو ٹارچر وغیرہ ہوتا ہے اس کی ساری ہیئرنگ جو ہے نا, تفصیلات جو ہے پروگرام کے آخری حصے میں دیکھیں گے, اور وہاں میں کوشش کروں گا کہ چیزیں ساری آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا انشاءاللہ العزیز. اور اب سمجھیں ان چیزوں کو, اور کوئی مشکل کام نہیں ہے, آگے اللہ تعالیٰ آسانی رکھے آپ سب لوگوں کے لیے. اور میرا تو کام ہے کوشش کرتے رہنا, آپ تک چیزیں ساری سامنے لاتے رہنا. سب سے پہلے اس محسن نقوی کی بطور چیئرمین PCB تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ, بڑے عرصے بعد یہ کیس لگا, چھوٹے عرصے بعد نہیں ہے. اور اب عدالت کو خیال آیا کہ اس میں فریق ہی نہیں ہے. جو محسن نقوی جس کی تعیناتی کی ہے وہ تو فریق ہی نہیں ہے, تو درخواست گزار نے ٹائم لے لیا کہ ان کو فریق بنایا جائے. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک بڑا اہم معاملہ ہے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں, جو یہ نیب سے ہو کے FI کو آیا ہے, بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے. اور اس پہ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا کہ وکالت نامہ جولائی کا ہے اور کاز آف ایکشن نومبر کا ہے. اور جسٹس میاں گل حسن زورزم نے عدالت میں سے شاہ خبر وکیل ان کو بلایا, انہوں نے کہا کہ روٹین پریکٹس ہے, جب درخواست ذرا جیل میں ہو تو ایک ساتھ وکالت نامے دستخط کرا لیے جاتے ہیں اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا ہے. اعتراضات دور کر کے رول آف کنسسٹنسی کی بات کی کہ بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت ہو چکی ہے تو عمران خان صاحب کی, انہوں نے کہا وہ خواتین کا معاملہ ہے اور آپ کے حوالے سے ہے, دونوں کے عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جانی ہے. اور یہ کوئی لمبا کام نہیں ہے. 14 نومبر تک میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں. 15 نومبر کو آپ انشاءاللہ العزیز بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ حالات بہتری کی طرف چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز آپ تبدیلیاں بھی دیکھیں گے, یہ میں بتانا چاہوں آپ کو. اب تیسرا معاملہ جو ہے, اور اعظم سواتی کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جیسے سمن نے سنا دیا. ہماری ایک ایک اور حسن عبدال کے اس میں منظور درخواستیں ہیں اس کے کانٹیکس میں. اور باقی جو ہے ان کو اعظم سواتی صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ لے کر چلے گئے, اور جج جو ہے نا دہشت گردی سپرا کی عدالت میں پیش کر دیا. انہیں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے حکم کا ان کو جوڈیشل ریمانڈ. اعظم سواتی نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں, اب بھی تکلیفیں آپ کے سامنے ہیں, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. اچھا, اور دیکھیں اب آپ کے سامنے چیزیں ساری آ چکی ہیں. انتظار پنجوتا کے حوالے سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے کہا پیش رفت ہو گئی ہے, ٹائم مانگا تھا ہم نے, تاریخ ایک اور لے لی ہے اور اب آ جائے گی. اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے نا, اٹارنی جنرل کو یا حکومت پاکستان کو پتہ ہے, تو بتائے نا آ کر کہ گرفتار کیسے کیا, رکھا کیوں, یہ کسی نے نہیں بتانا ہے. اور نہ ہمارے جج صاحب پوچھتے ہیں, نہ جسٹس عامر فاروق صاحب پوچھتے ہیں. جو میں کئی کیسز کے حوالے سے دیکھا, یہ پوچھنا چاہیے. یعنی کسی کو غیر قانونی حراست میں رکھا جا سکتا ہے, ڈیٹین کیا جا سکتا ہے, بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آنی چاہیے. اور اللہ کرے کہ خیال آ جائے کسی کو کہ کیا ہونا ہے, لیکن ہمارا کام ہے آواز اٹھاتے رہنا, اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے. باقی میرا رب بہتر سمجھتا ہے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں اور چیزیں ساری کس سمت میں چل رہی ہیں. لیکن چیزیں جو ہے نا اب زیادہ دیر اس طرح نہیں رہ سکتی. اب موجود اب جو مرضی قانون میں ترمیم کرتے رہیں, دہشت گردی کی عدالت کے اندر جو مرضی ترمیم کریں, جس طرح مرضی لے کر جائیں, اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے لگا. عوام اب ان باتوں کو سمجھ سکی ہے, عوام کو اب چیزیں ساری سمجھ آ چکی ہیں, عوام کو اب
زیادہ دیر نہیں لگتی کہ ان چیزوں کی منطقی انجام تک جانے کے لیے. میں پھر بتا چلوں, منطقی انجام تک جانے کو دیر نہیں لگتی ہے. عوام اب لولی لنگڑی نہیں ہے, بینگی گونگی بہری نہیں ہے, وہ سامنے فرنٹ پہ آ کر کھیلتی ہے, وہ مقابلہ کرنا چاہتی ہے, وہ لڑنا چاہتی ہے, اور وہ سامنے آ جاتی ہے. تو اس لیے جو کوئی بھی آپ کا اقدام ہے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. آج نائجیریا میں کلائمیٹ کے اوپر ایک کانفرنس ہے, انشاءاللہ اس میں نے پارٹیسپیشن میری رہنی ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ چیزیں ساری وہاں پر میں رکھوں اور اپنا نقطہ نظر بڑا, اور پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ سارے معاملات بھی رکھوں. اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ ہوئی ہیں, اور خوشخبری میں دے رہا ہوں انشاءاللہ العزیز, بڑی امید ہے کہ سیکشن 3 جو ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے کرتے تھے اس پہ تو عمل درآمد ہو جائے گا, اور میں نے عدالت کی بڑی معاونت کی ہے. سنیے گا. ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے نظر بندی کے سیکشن 3 قانون پہ چیلنج کرنے کے کیس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ اس فیصلے سیکشن 3 پر عمل درآمد جو ہے وہ روکا جائے. نظر بندی کا قانون یہ ہے کہ کسی بھی شہری کو جب مرضی اٹھا کر نظر بند کر دیا جائے اور جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. عدالت کے سامنے وہ تمام حقائق رکھے کہ سیاسی طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 20,000 کارکنان کے خلاف, لیڈرز کے خلاف نظر بندی کے آرڈرز جاری کیے گئے 2022 میں. 2023 میں کوئی 4,770 ہیں, اور 2024 کے لیٹسٹ میں 22 ستمبر کے جلسے کے اندر 487 نظر بندی کے آرڈر جاری کیے تھے. زینب عمیر, ام رباب اور یاسر گیلانی وغیرہ کی طرف سے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں. عدالت کو بتایا گیا کہ مقصد کیا ہے. گھر جاتے ہیں پولیس, جا کر دروازے توڑتی ہے, دروازے توڑنے کے بعد بندے کو اریسٹ کرتی ہے اور جیل میں چلی جاتی ہے. نہ اس نے کوئی جرم کیا, نہ گناہ کیا. اور ویسے بھی آرٹیکل 10 سے آنے کے بعد, آرٹیکل 19 سے آنے کے بعد آئین کے آرٹیکل 268 کے تحت قانون میں ترمیم ہونی چاہیے تھی. انہوں نے ترمیم نہیں کی, تو عدالت کا اختیار آئین کے آرٹیکل 268(6) کے تحت ہے کہ وہ ان سب قانون کو عمل درآمد روک سکتی ہے. عدالت کو یہ بھی کہا کہ یہ قانون چونکہ آئین سے متصادم ہے, مگر آرٹیکل 10(a) کے بعد رائٹ دینا چاہیے, کوئی شو کاز نوٹس جاری ہونا چاہیے, اس کی وضاحت طلب کرنی چاہیے. اور ویسے بھی اگر کوئی بندہ اگر ان لافل اسمبلی کرتا ہے, 144 کا نفاذ ہے, اس کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ میں, ضابطۂ فوجداری کے اندر اور اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے اندر انتہائی دہشت گردی قانون کے تحت بھی اختیارات موجود ہیں اس کو. لیکن آپ نظر بند نہیں کر سکتے. یہ نظر بندیاں جتنی بھی ہیں یہ سیاسی انجینئرنگ ہے, اور اس پر عمل درآمد روکا جائے. سرکاری وکیل نے کہا کہ اس پہ جو ہے نا پہلے بھی قانون چیلنج ہوا تھا, بتایا گیا وہ ان حالات کے مطابق نہیں تھا, آرٹیکل 10(a) کے آنے کے بعد نہیں تھا, اور آرٹیکل 268 کو سامنے رکھتے ہوئے اس قانون کو یا تو چینج کرے, وہ تبدیل کرے پارلیمنٹ کو اختیار ہے, مگر پارلیمنٹ اگر تبدیل نہیں کرتی ہے تو یہ آئین کے آرٹیکل 10 سے 4, 5 کے تحت یہ قانون کالعدم قرار دیا جائے. جسٹس امجد رفیق نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا. باقی جو معاملے ہیں 2-3 وہ بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی سماعت کے لیے کہا کہ اس کی سماعت جلدی مقرر کر دی جائے. عدالت نے وہ سماعت مقرر کرنے کا کہا ہے. دوسرا یہ ہے جو کسٹوڈیل ٹارچر یا جیلوں کے اندر یا قیدیوں کو اگر سیاسی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو ان پہ تشدد کیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے عدالت نے رپورٹ مانگی ہوئی تھی, اور وہ بھی, اور اس میں نیب کو اور ڈی جی نیب کو فریق بنانے کا کہا ہے. عدالت نے اس پہ نوٹس جاری کر دی ہیں. تیسرا بڑا اہم ہے کہ فون ٹیپ کرنے کے حوالے سے آئی ایس آئی کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے اجازت دی گئی تھی, مگر قانون موجود ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ایکٹ کا, اس کے تحت اگر ٹیلی فون ٹیپ کرنا ہے تو اجازت لینی ہے متعلقہ کورٹ سے. تو ابھی اس قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آج جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ اس قانون پہ عمل درآمد ہو گیا ہے, باقاعدہ کورٹ بن چکی ہے, اور یہ معاملات اب چلیں گے. اور مین کیس کے ساتھ عدالت نے اب کیس کو لگانے کا حکم جاری کر دی ہے. آخر میں سموک کے حوالے سے آپ نے سن لیا ہے کہ سموک کے کانٹیکس میں جو معاملہ سموک پیدا کر رہے ہیں, ہمیں بیسیکلی ہائبر ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے. بیٹریوں کی طرف کے حوالے سے دیکھا جائے, درخت زیادہ لگنے والی بات ہے. پھر
جو ماحول خراب کر رہی ہیں چیزیں ان کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ عدالت نے مختلف ہدایات جاری کی، جنریٹرز کے بارے میں بھی عدالت نے واضح کہا کہ جنریٹرز اگر لگنے ہیں تو وہ ماحول میں فضائی آلودگی پیدا کرتے ہیں، اس سے بھی روکا جانا مقصود۔ آپ نے وہ ساری گفتگو سن لی ہے جی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔